ڈرامہ سیریل آدھی بے وفائی کے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ درِ فشاں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ درِ شہوار نے اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، کیونکہ درِ شہوار نے اب دوبارہ اسد کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور درِ فشاں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ارسل بھی درِ فشاں کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے کہ اپنی بہن سے تم دور رہا کرو، کیونکہ وہ ان کے بچوں سے بھی نفرت کرنے لگ گئی ہے، اور درِ شہوار درِ فشاں کو بار بار بلیک میل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو میں ارسل کو بتا دوں کہ یہ بیٹا میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیچاری درِ فشاں ڈری سہمی سے رہ جاتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے۔ ارسل کا باپ درِ فشاں کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی تم پریشان مت ہوا کرو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تمہیں فی الحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سب کچھ بہتر دکھتا نظر آ رہا ہوگا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہر وقت کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ درِ شہوار مزے سے ادھر سے نبیل کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، اس کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور دوسری جانب وہ اسد سے رابطہ شروع کر دیتی ہے، اور اسد بھی اب دوبارہ اس کی طرف مائل ہو چکا ہے اور اس کو بہت زیادہ لالچ دیتا ہے اور اس کی طرف محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور درِ شہوار بھی اس کی باتوں میں آ چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ دوبارہ پرانے دکھ بھول چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی کسی قسم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر اس کی ماں اس کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم کون سی لالچ میں آ چکی ہو، تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں ہماری پرواہ نہیں ہے، تمہیں ہماری عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم دوسروں سے ملنے کے لیے جاتی ہو، تم اسد سے دوبارہ کس لیے رابطہ رکھنا چاہتی ہو، پہلے بھی تمہارے بچے کو اس نے ایسے بے روزگار مددگار چھوڑ دیا ہے، وہ تو شکر ہے تمہاری بہن کے درِ فشاں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور تمہاری عزت بچا لی ہے، ورنہ اسد نے تمہیں کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے تمہیں کچھ نہ کچھ شرم کرنی چاہیے، آخر کار تم یہ سب کیا کر رہی ہو، تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ تم کس حقیقت میں جا چکی ہو، تمہیں کچھ تو حیا آنی چاہیے، تمہیں کچھ تو خیال آنا چاہیے، مگر درِ فشاں اس کی قسم کی بات نہیں مانتی۔ نبیل بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کو درِ شہوار نے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ نبیل کی ماں نبیل کو کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، تم نے تو ہمارا جینا بھی حرام کر دیا ہے، بیٹا تم کچھ تو خیال کرو، ہماری زندگی کا ہی خیال کرو، ہمارا اپنا ہی خیال کرو، تم کس کے کہنے پر تم درِ شہوار سے اتنی محبت کر رہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ تم کس حد میں جا رہے ہو، اس لیے تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، مگر نبیل اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنتا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔